السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے محفل کی خدمت میں سلام۔ ڈاکٹر جاوید صاحب کو اور ڈاکٹر جواد صاحب اور ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب، ان سے چونکہ میری شناسائی ہے اس لیے ان کا نام لے کر میں ان کو ویلکم کر رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ تعارف ہوگا اور آگے انشاءاللہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ لے کر ہم پکار سکیں گے۔ تو آج میاں اقبال صلاح الدین صاحب نے یہ عنایت فرمایا کہ میں یہاں آپ کے سامنے اپنی چند باتیں رکھ سکوں۔ یہ افکار اقبال کی ترویج میں چند فکری و عملی اقدامات اور مساعی دماغ سوزی اور حرکت انگیزی کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سرمایہ فکر کو مرکز و محور قرار دیا۔ ایک سے زائد دانشکدوں کے ساتھ ہم مشاورت سے سب سے پہلے پہاڑوں اور صحراؤں کی سخت زمین یعنی بلوچستان سے آغاز کیا۔ عبد المتین اخونزادہ کوئٹہ بلوچستان سے، یہ سابق امیر جماعت اسلامی بھی ہیں جو 27 سال ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے، ہمارے میزبان قرار پائے۔ اب یہ تھوڑی سی میں بات کہتا ہوں کہ یہ قیامت کی بات ہے۔ 2 سال بعد اب مجھ پر منکشف ہوا کہ یہ ہماری منصوبہ بندی نہ تھی بلکہ یہ ذمہ داری اقبال علیہ رحمہ نے ہماری لگائی اور خدا کی مہربانی سے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق ملی۔ یہ 2.5-3 سال یہ کرونا کی وجہ سے ایک زنگ آلود فضا جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ علمی حلقوں میں بھی اسی طرح جو ہے وہ اس میں قدم جو ہے وہ جمائے ہیں۔ یقیناً آپ سب لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ چونکہ باہر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی تو انہوں نے خوب لکھا ہے۔ میں نے بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے، میں نے بھی لکھا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ بنی تھی کہ اس کو زیادہ جو ہے نا وہ دیر تک ایک اسٹیگننٹ پوزیشن میں نہ رکھا جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ ایک گفتگو کا، ملاقات کا، 1 to 1 بیٹھنے کا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا ایک ماحول دوبارہ پیدا کیا جائے۔ تو اس ضمن میں یہ سلسلہ جو ہے ہم نے ابھی شروع کیا ہے۔ جو ہی کرونا تھوڑا سا نیچے ہوا تو ہم نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ اس عنوان کے انتخاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میاں اقبال صلاح الدین صاحب دبستان اقبال میں یہ بند تھا، لیکن آن لائن وہ کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح مختلف لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے۔ اب دوبارہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تمام سرگرمیوں کو مربوط کریں۔ میں نے آغاز بلوچستان سے اس لیے کیا ہے کہ بلوچستان سے جو میرے میزبان بھی ہیں اور میرے آرگنائزر بھی ہیں یہاں موجود ہیں۔ بلوچستان میں فکر اقبال پر کام کرنے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ جو لوگ نہیں گئے یا تو تھوڑی بہت بات سنی ہے وہ شاید ادراک نہ کر سکیں گے کہ کتنا مشکل ہے وہاں علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے کام کرنا۔
اور یہ جو اس دفعہ میں نے یہ 4 اپریل سے 11 اپریل تک جو میرا ٹور انہوں نے آرگنائز کیا، اور بہت لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سیاستدانوں سے بھی ہوئیں، علماء کرام سے بھی ہوئیں، ادیبوں سے بھی ہوئیں، سابقہ بیوروکریٹس لوگ ان سے بھی ہوئی، تو ایک بات کا انکشاف ہوا، اور وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میری ڈیوٹی جو بلوچستان میں لگی ہے وہ اقبال حالہ رما نے خود لگائی ہے، ورنہ بلوچستان میں میرا قطعاً کوئی رابطہ، کوئی تعلق کبھی نہیں رہا اس عمر تک، اور وہاں سے جو انتخاب ہوا ہے وہ عبد المتین اخونزادہ کا ہے، جو پچھلی دفعہ بھی یہاں آئے تھے، آج بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اب وہاں داخل ہو گئے ہیں اور اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ میری جو ابھی آخری کتاب کمال اقبال اور 21ویں صدی، ابھی بچے نے اسی سے آغاز کیا ہے، تو یہ آخری کتاب ہے میری، اور یہ گوشہ ادب کوئٹہ سے شائع ہوئی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں اب تک آخری؟ جی اور آئیں گی انشاءاللہ، اب تک آخری نہیں، مطلب جو ابھی تک، اللہ خیر کرے انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، بشرط زندگی قلم سلامت رہے، بندہ سلامت رہے، تو یہ سلسلے چلتے ہیں۔ تو کمال اقبال وہاں سے شائع ہوئی، تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے لگائی، تو میں ایک کمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تبصرہ یہ آیا کہ اس کا مصنف کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، رہتا برطانیہ میں ہے، کتاب کوئٹے سے شائع ہوتی ہے، تو اس کا کوئٹے سے کیا تعلق ہے؟ مطلب وہ یہ بھی ذرا مشکل ہے کہ اقبال کی کتاب وہاں سے شائع ہوانا، بہت سارے لوگ اچھے موجود ہیں جو اس کی طرف، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی وجوہات ہے، لوگ سیدھے سادے ہیں، دلیر ہیں، بات سامنے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات سمجھ میں بہت جلد آ جاتی ہے۔ ابھی ایک بہت معروف ایکٹیوسٹ، سابق سینٹر عثمان کاکڑ فوت ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، فطری لیکن عبام ہوا ہے۔ اسی جو ہفتہ میرا وزٹ تھا تو ان سے ملاقات ہوئی، کشمیر پر ان کا موقف بڑا سٹرانگ رہا ہے سینیٹ میں، تو کہنے لگے ہم کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں، میں نے کہا میں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو انہوں نے تحریک پاکستان اور اقبال کے حوالے سے فوراً سوال اٹھایا، تو خیر ان کا یہ تھا کہ شاعری تو ہم پڑھتے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں۔ تو خیر میں نے ان کو کہا کہ اقبال کو آپ اپنے ماحول سے، اپنے وقت سے الگ کیوں کرتے؟ اقبال اس وقت جو صورتحال تھی، اس صورتحال کو اپنی نظر سے دیکھ کر انہوں نے ایک خوبصورت تصور پیش کیا، وہ جنگجو تو نہیں تھے، ایک تصور پیش کیا، وہ اس ماحول، اس حالات کے مطابق بہترین راستہ تھا۔
میں نے اتنا ہی کہا تو وہ کہنے لگے نہیں، اگر یہ بات آپ سمجھتے ہیں تو پھر بالکل درست ہے، اقبال کو ایسی بات نہیں ہے امروز تک کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اقبال، میں نے کہا ہر شخص اپنے وقت کا تو اسیر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت میں ہی وہ اس کے فیصلے اس وقت کے ہی مطابق جو ہے نا وہ طے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کر ہم یہ فیصلہ کریں، نہیں، اب وہ تاریخ کا جو واقعہ ہے پاکستان کا قیام ہے وہ ہو چکا ہے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ 1258 کا واقعہ جو ہے سقوط بغداد کے نام سے، کیا ہم اس واقعے کو آج بدل سکتے؟ اس نے ہماری پوری تہذیب کو جو دھچکا لگایا، اسلام کی تحریک کو جو ایک بالکل پٹری سے اتار دیا، تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اس واقعے کو بدل دیں، مگر تاریخ کا وہ واقعہ ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اگر چاہیں تو آج ہم تاریخ کو بدل سکتے ہیں، لیکن آج تاریخ کو بدلنے کے لیے آج کے تقاضے ہیں، ہمیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ بلوچستان کی ایک خاص اس سمت میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے بات کی ہے۔ حکمت عملی کے تحت میں چونکہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس عرصے میں کیا کرتے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اصل میں آپ سے تبادلہ خیال ہے، میں اس کو لیکچر نہیں کہوں گا، اور آپ سے میں سیکھنا چاہوں گا کہ ہمیں مزید اس کو کام کو کیسے مربوط کریں گے۔ تو یہ اس ضمن میں میری گفتگو ہے آپ سے، چونکہ لیکچر تو ہوتا ہے کہ پیور ایک فکر کو لے کر اس کے اوپر میں بات کروں، تو یہ چونکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ گفتگو ہے، میں آپ سے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ سنوں گا۔ حکمت عملی کے تحت ہم نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی حکمت قرآن کو اختیار کیا، جسے وہ حکمت اقبال کے تحت تشریح و توضیح کرتے ہیں۔ حکمت اقبال میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں نے یہاں ضرور دیکھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی ایک معروف کتاب ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ادارہ اس کو شائع کر رہا ہے، اور اسے پہلے سے بہتر ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں اس کو۔ بہت سارے اقبالی حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علامہ کی فکر کو ابھی تک زیادہ پذیرائی اس طرح حاصل کیوں نہیں ہو رہی، عوام تک نہیں جا رہے، نیچے نہیں جا رہے۔ تو بہت سارے اقبالی حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی کتابوں کو پڑھایا جائے تو بہت آسانی سے علامہ کو لوگ سمجھ لیں گے، اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین پر میرا کام جو ہے وہ اب ایک سند یافتہ کام ہے۔ میں نے ایم فل بھی کی، پی ایچ ڈی بھی کی، اور اس کے بعد مقالات اور تحریرات ان کے اوپر میری موجود ہیں، اور بلا شبہ چونکہ ان کا اسی حکمت اقبال کے شروع میں یہ دعویٰ ہے کہ میں نے کچھ نہیں سوچا، اقبال کو سوچا ہے، میں نے کچھ نہیں لکھا، اقبال کی فکر سے ہی لے کر لکھا ہے، یہ ان کا جو ہے وہ دعویٰ ہے۔ تو ہم نے بھی بلوچستان میں داخل ہونا تھا، تو کوئی رستہ اختیار کرنا تھا، تو ہم نے حکمت اقبال کو حکمت رفیع الدین کے تحت وہاں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور ہم نے حکمت قرآن اور آگاہی کا سال بے یادگار ڈاکٹر محمد رفیع الدین، یہ ہم 2019 اور 2020 یعنی ایک سال پورا یہ ہم نے کوشش کی، اس میں ہم نے کانفرنسز بھی کی، گفتگو بھی کی اور محافل بھی کی۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم کام کو آگے جو ہے وہ بڑھانے لگے۔
اقبال کی فکر تک رسائی کی یہ ایک صورت، ان میں ڈاکٹر اسرار مرحوم کی انجمن خدام القرآن، سندھ سے محمد موسیٰ بھٹو، جنگ سے مختار فاروقی اور امریکہ سے فلسفہ میں PhD کی سند پانے والے ڈاکٹر باسط بلال کوشش، میرپور کالج میں قائم ڈاکٹر محمد رفیع الدین ریسرچ سینٹر، کوئٹہ بلوچستان میں مجلس فکر و دانش اور کئی دوسرے مختصر حلقے اس کام میں مشغول ہیں۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین اقبال اکیڈمی کے بانی ڈائریکٹر ہیں۔ علماء کرام میں غلام احمد پرویز کی تحریرات کو بھی علامہ اقبال کی فکر کو جاننے کا ایک ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کاوش ہے جو اس عرصے میں ہم نے برقرار رکھی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کے اقبالی حضرات نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھائیں۔ 50ویں برسی کی نسبت سے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ پروگرام منعقد کیے۔ اب یہ جو اپریل کا آخری پہلا عرصہ تھا، وہاں ہم نے جہاں تک ہو سکا ہم نے اکتوبر 2019 سے اکتوبر 2020 تک یہ ہم نے ہفتہ جو ہے وہ یہ سال ہم نے منایا۔ 3 اکتوبر 2019 سے 13 اکتوبر 2019 تک کوئٹہ بلوچستان میں کانفرنسز، مکالمہ، مجلسیں اور ملاقاتیں رہیں۔ خانہ فرنگ ایران نے باقاعدہ تقریب منعقد کی اور تقریب پذیرائی بھی، مباحث خطبات اقبال کی، اور تقریباً 50 کتابیں خرید کر انہوں نے تقسیم بھی کیں۔ اور اس کے بعد ہم 14 اکتوبر سے 21 اکتوبر 2019 تک کراچی میں بھرپور سرگرمیاں کیں۔ جامعہ کراچی کے شعبہ تاریخ اور پھر شعبہ اسلامیات میں مباحث خطبات اقبال کی نسبت سے مباحثہ و مذاکرہ کا انعقاد ہوا۔ علامہ اقبال کی نسبت سے ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کے افکار پر مباحثہ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر معی الدین عقیل، ڈاکٹر سجاد نگار ظہیر اور ڈاکٹر عبدالوہاب سوری اور ڈاکٹر عمیر احمد صدیقی، ڈاکٹر سہیل شفیق، ڈاکٹر زیبا اور ڈاکٹر عارف ساکی اس میں شامل تھے۔ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان نہ صرف اس مباحث میں شریک رہے بلکہ زوار اکیڈمی میں الگ سے بھی تقریب و مباحثہ کا اہتمام کیا۔ معروف ادیب اور شاعر معراج جامی ان تمام سرگرمیوں کے مباحث اور انتظامات میں شریک رہے۔ آصف سلیمان صدیقی تعلیمی تربیت گاہ کا ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ غالباً 8ویں تک بچوں کے لیے 6 کتب کو بطور نصاب اشاعت کی اور ملک میں جہاں کہیں وہ انہیں پہنچا سکتے ہیں مفت پہنچا رہے ہیں۔ اور کرونا کے وقفے کے بعد یہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ کوئٹے سے جو کتاب کمال اقبال اور 21ویں صدی، اس ضمن میں دوبارہ جو ہے وہ میں نے کوئٹے میں اخوندزادہ صاحب کی جو ہے وہ دعوت پر ایک بھرپور ہفتہ جو ہے وہ گزارا۔ پہلے دن اخوندزادہ صاحب نے بلوچستان کے معروف ادیبوں سے ایک شام بھرپور محفل جمائی اور مجھے بھرپور شرکت کا موقع ملا۔ الحمد یونیورسٹی کے ڈاکٹر شکیل روشن مسلسل تعاون کر رہے ہیں۔ وہ اقبالیات کو الحمد یونیورسٹی کا حصہ بنانے میں پرجوش ہے۔ ان کا ایک کیمپس بارہقو اسلام آباد میں بھی ہے۔ علماء کرام، سیاسی شخصیات اور بیوروکریسی کے تجربہ کار لوگوں، ادیبوں، مصنفین اور پریس کلب کے ذمہ داروں سے بھرپور مجالس منعقد ہوئیں۔ ہمارا ایجنڈا ایک ہی تھا، جس نے پاکستان سوچا وہ علامہ اقبال ہے، اسی سے استفادہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ سستے افکار کو ہم آزما چکے۔ اب پچھلا ہفتہ ہم نے راولپنڈی اسلام آباد میں گزارا اور ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے VIP لوگوں سے بھی ملاقات کی اور ایک گزارش کی، درخواست کی، جس میں صدر صاحب اور جس میں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کو
اسلامی زیارتی کونسل کے چیئرمین قبلہ یاد صاحب اور ڈاکٹر معصوم یاسین زئی جو ریکٹر ہیں اسلامی یونیورسٹی کے، ان سب لوگوں سے ہم نے فرداً ملاقات کی ہے اور اپنا یہ سارا سلسلہ ایجنڈا سامنے رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو سرکاری سطح پر علمی ادارے ہیں جو کام کرتے تھے وہ بیٹھ کے ہیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ ان کو ری وزٹ کیا جائے، ان کے پاس عملہ کیا ہے، ان کے پاس بجٹ کیا ہے اور یہ نتیجہ کیا دیتے ہیں، یہ ایک ری وزٹ کیا جائے ان سب کو، چونکہ یہ سب بیٹھ کے ہیں اور پرائیویٹ ادارے تو قدر بہتر جو ہے وہ ان سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کی کہ درخواست کی کہ اقبال اکیڈمی یا اقبال کے حوالے سے کوئی ادارہ بلوچستان میں، سندھ میں، KPK میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں یہ حکومتی سطح پر قائم ہو۔ پرائیویٹ ادارے درست سے کام کر رہے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ریاست کس لیے ہوتی ہے، ریاست کے بھی کچھ فرائض ہیں، تو یہ ایک بھرپور، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک ایکٹیویٹیز تھی جو ہم نے کی۔ اس کے علاوہ وہاں بزم فکر اقبال کے ڈاکٹر قمر اقبال صاحب سے ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک اور ادارہ اس کا میں شاید نام، اور ان سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس ضمن میں مباحث خطبات اقبال پر 13 کو جو ہے وہ تقریب پذیرائی رکھی ہے۔ خاکوانی صاحب ہیں، ہمارے وہاں کے پروفیسر ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کافی لوگوں سے ہم نے پرسنل اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ملاقاتیں کی۔ اب 3 دن سے یہاں لاہور میں ہیں، اور لاہور میں ہم نے پہلی شام کو ہی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود تھے، ڈاکٹر بریگیڈیئر طارق وحید الزماں طارق صاحب تھے، اور ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب تھے، میاں ساجد الرحمان صاحب تھے۔ ہم نے بیٹھ کر ایک ڈسکشن کی، میری کچھ تجاویز تھیں، میں چونکہ یہ سارے لوگ لکھنے والے ہیں، اقبالی حضرات ہیں، تو ان سے میں نے تبادلہ خیال کیا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اور آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ خاص کر جو میں نے ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کی وہ یہ کہ UK میں ایک اقبال اکیڈمی تھی جو بہت پہلے ڈیڈ ہو گئی تھی، اب وہ میرے ذمہ جو ہے وہ شاید آ رہی ہے، مجھے وہ کہہ رہے ہیں، میں زیادہ ادھر چونکہ چکر لگاتا ہوں، تو اب جو ہے وہ مجھے جو عرصہ ملے گا میں اس کو ریوائیو کرنا چاہوں گا، اس کی تجدید کرنا چاہوں گا، تو اس کے لیے میں نے منصوبہ بندی کی ہے کہ اس کو دوبارہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں میں نے ان احباب سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ مجھے تجاویز بھی دیں، میری ہیلپ بھی کریں۔ آپ لوگ دوستوں سے بھی، آپ احباب سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اقبال اکیڈمی کو UK سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھایا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک اگر وہاں آرگنائزیشن بہتر ہو جائے گی تو UK میں ایکٹیویٹیز کو جو ہے دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کا ٹائم بھی لے لیا، لیکن میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے گزشتہ 2.5 سال میں جو کیا ہے، ٹھیک ہے گھر سے نکلے ہیں، دستک دیتے ہیں، نتائج تو خدا پر ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ظاہر آخر پر پھر عبدالمتین اخونزادہ کا نام ضرور لوں گا، چونکہ اب تو صورت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اور کہ میری جو آپ آرگنائز مجھے کریں گے تو مجھے اب جو ہے وہ صرف بلال میں آ جاؤں گا، باقی مجھے لکھنے لکھانے کے لیے چھوڑ دیں، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ یہ اب دوسری بات، پچھلے ہفتے بھی کوئٹے سے پنڈی تشریف لائے تھے، اور کل صبح ہی پہنچے ہیں دوبارہ، تو یہاں کچھ اس طرح کی محفل اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ لوگ مجھ سے ڈسکشن کرنا چاہیں گے، مجھ سے کوئی بات، تو میرے لیے تو کیا اس دوران کوئی ادھر جو ہے وہ کوئی گفتگو ہوگی؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کی ہے اس میں وزن ہے،
لیکن ہم صرف اس ایک بات پر تکیہ تو کر کے اگر بیٹھ جائیں گے. اب یہ ہے کہ ریاستیں بھی کرتی ہیں کام، عوام بھی کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو سستی ہے وہ دانشوروں کی ہے. میرے اپنے خیال کے مطابق ہم شاید اپنا فرض پوری طرح نبھا نہیں سکے. اقبال کی فکر ایسی نہیں ہے کہ بغیر استاد کے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اس لیے یہ ہمارا کام تھا. شعر ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک دو شعر تو سب کو آتے ہیں، اور بلا شبہ رات بھی ایک طالب علموں سے مجلس تھی تو انہوں نے، ایک بچے نے پوچھا کہ اقبال ہی کیوں؟ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ اقبال کا ایک شعر آپ لے لیں، مرضی سے لے لیں، جس کتاب سے جی چاہے اٹھا لیں، اس کو پڑھیں، لیکن ایک دن نہیں، چند دن اس کے اوپر آپ غور کریں. کوئی شعر ہو، اس میں چند دنوں کے اندر اس میں آپ کو مقصدیت بھی نظر آئے گی، تحرک بھی نظر آئے گا، نصب العین بھی نظر آئے گا، اور وہی ایک ہی شعر آپ کو زمین سے بلندیوں کی طرف آپ کی اڑان بھر دے گا. یہ اقبال کی خوبی ہے، اس الہامی شاعری کی خوبی ہے. اب یہ سمجھنے سے آئے گی. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. مجھے بھی پتہ ہے، میں 2 سال پہلے ہم گئے بلوچستان میں، انہوں نے دعوت دی کہ تو سب سے پہلے ہم گورنر صاحب کو جا کر ملے اور یہی اپلیکیشن دی کہ یہاں پر اقبال اکیڈمی قائم کی جائے. کسی نے نہیں کرنی، لیکن ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے. کبھی تو ہوگی. اب پھر اسلام آباد میں ہم نے یہ کوشش کی ہے، کچھ تو ہوگا. ہمیں پتہ ہے ادارہ قائم بھی ہو جائے گا، چند بندے بھرتی ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی تو لہر اٹھے گی، کبھی تو لہر اٹھے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب ہم اس وقت پچھلے 2.5-3 سال سے تو مسلسل ہم اس پوری طرح متحرک ہیں، اور میں یہ بات آپ تک پہنچانا اس لیے چاہ رہا ہوں. آسان نہیں ہے، نہیں، مجھے شاید ڈیوٹی پر مامور کیا گیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. مجھے نہیں ہے غرض کہ ریاست جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ریاستی ادارے کیا کرتے. مجھے جو ڈیوٹی لگائی ہے میں کروں گا، میرے ساتھ دوست چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے چل رہے ہیں. کوئی کسی سے ہم مدد نہیں لیتے، نہ ہی آپ کو پرسنل کو اس طرح مدد دے گا. اب اگر میں یہ سوچوں کہ میں پیسے کیوں خرچ کروں، میری ایج اب near to 70 ہے، 67-68 میں ہوں. یہ میں بات اس لیے کہ شعر کر رہا ہوں، یہ بعض باتیں ایسی ذاتی آ جاتی ہیں. شعر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. اصل جو بات ہے، میرے بڑے بھائی بھی فوت ہوئے پچھلے سال، چھوٹا اس سے پہلے فوت ہو گیا، تو ہم 3 بھائی تھے، میں ایک ہوں. اس کے بعد میری فیملی بڑی خوف زدہ ہے، بچے میرے یو کے میں. اب وہ بہت احتجاج کرتے کہ آپ اکیلے نکل جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، کہاں ہیں، پنڈی کہاں بیٹھے ہیں، اسلام آباد کہاں بیٹھے ہیں، بلوچستان میں کہاں بیٹھے ہیں، لاہور میں کہاں بیٹھے ہیں. تو آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. ظاہر ہے ان کی کوئی بات غلط بھی نہیں ہے، لیکن میرا ان کو یہی جواب ہے کہ نہیں،
میری چونکہ ڈیوٹی لگی ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے، میں زندگی بھر کچھ نہ کچھ اسی راہ پر کرتا رہا ہوں۔ جہاں تک حالات کا تعلق ہے، میں نے کہا ایک ہی سیکیورٹی گارڈ ہے میرا، وہ خدا ہے، وہ جب تک حفاظت کرے گا کچھ نہیں ہوگا، جس دن اس نے حفاظت چھوڑ دی تو کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ بات شاید ان کو بھی پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا بھی تو کوئی، یہ میں جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور جواد صاحب جیسے جو نوجوان علم کے کسی ایک عماجگاہ میں بیٹھے ہیں، وہ بہت کام کر سکتے ہیں۔ الگ سے بیٹھ کر بھی ہم ان سے ضرور بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ جی۔ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ بلوچستان میں گئے کام کے لیے اور اس طرح کی بات کی، میں تقریباً 4-5 سال سے یہاں لاہور میں ہوں۔ میں بیسکلی خود جنوبی پنجاب سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں دبستانی اقبال آیا، یہاں آ کے میں نے اقبالیات کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ یہاں شہروں میں چونکہ زندگی اتنی زیادہ تیز رفتار سے چل رہی ہے، لوگوں کو، میں نے جو چیز اپنے ایکسپیرینس کیا ہے، غرض نہیں ہے، ہم دور دراز کے علاقوں میں اس چیز کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بات آپ نے ہمارے جو رائٹر حضرات ہیں ان کے حوالے سے کی تھی، اس کو بھی لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو دانشور اب دانشوری بن گئے ہیں اور اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے علم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد والا لیتی ہیں اور پھر کسی فیلڈ میں آگے جا کے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے دور دراز کے علاقوں میں نوجوانوں کو اس طرح سے تیار کریں اور انہی میں سے پھر وہ دانشور بھی بنے اور آ کے وہ کام کریں، یہ کام تو بہت لمبا ہے لیکن وداؤٹ پلاننگ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے مطلب آپ کو ریزیلینس بھی چاہیے ہوگی، ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم 60-70 سال کے لوگوں کے اوپر یا پھر ایک ایسی جگہ جس کو ہم نے بار بار ٹرائی کیا ہو اس کو ٹرائی کرنے کے ہم کسی اور جگہ سے ٹرائی کرنا شروع کریں۔ بہت شکریہ بیٹے، آپ کی گفتگو میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔ پہلی بات آپ نے کی کہ شہروں کی زندگی بہت تیز رفتار ہے۔ اگر کوئی پیمانہ رکھیں تو آج سے 50 سال بھی شہروں کی زندگی میں دیہاتوں کی نسبت تیزی تھی، آج بھی تیزی ہے۔ مسئلہ تیزی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ ہم کیا حکمت عملی مرتب کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ہمارے ادارے کیا حکمت عملی مرتب کرتے ہیں؟ تیز جتنا مرضی ہو جائے، آپ کو اسی تیزی کی، اسی جہاز پر، اسی ہوا پر بیٹھ کر آپ کو اپنا منصوبہ بندی کرنی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیزی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ باقی دیہات کے علاوہ وہاں لوگ تو سوچتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے، بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے۔ ہم جب اپنی ایج کے لوگ بیٹھتے ہیں تب بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اقبال ایسا کوئی میدان نہیں ہے کہ ایک آدمی کے میں نے سر کر لیا ہے، ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور پھر فکر اقبال کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس لیے زیر بحث لاتے ہیں کہ اسے بچوں تک کیسے پہنچائیں، یہ کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمارا جہاں رکا ہوا ہے وہ یہ کہ پیروں کے ہاں تو سیدھی سی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ عقیدہ جہاں بھی ہوگا وہاں احترام آتا ہے۔ اقبال کو اگر عقیدہ قرار نہیں دیا جاتا تو پھر کشش پیدا نہیں ہوگی۔ ہم نے جان بوجھ کر اقبال سے عقیدت کو کم کیا ہے، ورنہ اقبال سے بڑا پیر تو کوئی نہیں ہے۔ صرف کیا ہوا ہے
کہ علامہ نے کوئی خانقاہ قائم نہیں کی، کوئی دبستان قائم نہیں کیا، کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، وہ آزاد اقبال تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی سطح پر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، لیکن اقبال کا یہ آزاد منش ہونا ہی فکر کی جان ہے۔ اور میں نے بھی وہی راستہ اپنا رکھا ہے، میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں کسی جماعت کے لیے لکھتا نہیں ہوں، میں کسی دائرے میں بند نہیں ہوں، میں آزاد لکھتا ہوں، آزاد لکھتا بھی ہوں اور آزاد باتیں بھی کرتا ہوں، اور استفادہ مجھ سے جو گروہ چاہے وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو رہنمائی ملے گی، چونکہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ہے، مجھے یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ثمر آور ہو۔ جی بہت شکریہ۔